بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے جناب 27 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا. آج ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو ہے قومی سیاست کے بارے میں. کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ جو خبریں میں آپ کو اب تک پہنچاتا رہا ہوں وہ خبروں کی اب تصدیق ہو رہی ہے اور مزید تصدیق ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس کا شرازہ بکھرنے والا ہے اور یہ ایک مجبوری کا اتحاد ہے اور اس مجبوری کے اتحاد میں یہ بہت جلد یہ جو مجبوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتی ہے. ہر پارٹی اپنا پیکج اس کی پاکٹ میں ہے اور بارگین کرے گی اور جہاں اس کا سودا ہوگا، جہاں اچھی ڈیل ملے گی وہ نکل جائے گی. تو اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کیونکہ سیاسی مفادات کا سودا ہے جناب، اور اس میں دونوں طرف حکمراں اتحاد میں بھی ایک پریشانی ہے اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان بہت کنفیوز ہیں. اور کیوں کنفیوز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ کنفیوژن جو ہے وہ چکوال میں نظر آئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تقریر میں، ان کی گفتگو میں، اور وہ اس کنفیوژن کی طرف انہوں نے کافی اشارے کیے ہیں جناب خاص طور پہ. اور سب سے پہلے ہم آتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ 27 دسمبر اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج شہادت کا دن ہے، ان کی برسی ہے. ان کو 27 دسمبر 2007 کو ایک دہشت گردی کے واقعے میں پہلے دھماکہ ہوا، پھر فائرنگ بھی ہوئی اور اسی طریقے سے وہ زخمی ہوئیں اور وہ شہید ہو گئی تھیں اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. لیکن ہمارے اس وقت بھی، کیونکہ یہ رپورٹ کر رہا تھا میں ساری چیزیں ARY کے لیے اور اس وقت خبریں دے رہا تھا، اور خبر اتفاق کی بات ہے یہ خبر بریک بھی میرے ہی ذریعے ہوئی تھی کیونکہ ہاسپٹل میرے رابطے تھے. اور اس دن بھی ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ دنیا سے جا چکی تھیں اور ہسپتال آئیں. ان کو بڑا کوشش کی گئی لیکن ان کے جسم سے خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، وہ کانشیس میں نہیں تھیں اور ان کے دماغ میں چوٹ لگی تھی. پھر جو ہے دل جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. ان کو کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، ان کی جان نہیں بچ سکی تھی. اور اس وقت بھی جو رپورٹ ظاہر ہے آہستہ آہستہ یہ خبر دی گئی، کافی دیر تک یہ خبر روکے رکھی. لیکن ہاسپٹل میں چونکہ میرا رابطہ موجود تھا اپنے سورسز سے، وہاں سے مجھے خبریں آ رہی تھیں اور میں رپورٹ کر رہا تھا. اور ARY کے توسط سے ہی صدر زرداری صاحب چونکہ باہر سے، ملک سے باہر، وہ بھی ARY کے توسط سے ہی ان تک خبریں پہنچ رہی تھیں. اور وہ بھی ARY کے ہمارے سلمان اقبال صاحب سے رابطہ کرتے تھے، وہ مجھ سے پوچھتے تھے، میں بتاتا تھا کہ ایکچوئل کیا سچویشن ہے. تو یہ چیزیں، اور یہ ایک بہت اندھوناک واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں ہماری پاکستان کی، پھر خاتون وزیر اعظم پاکستان کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم اور مسلم کنٹریز کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم. ان کو اعزاز حاصل ہے. بہت ٹیلنٹڈ خاتون تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھی پولیٹیشین، قومی سیاست کرنے والی رہنما تھیں. بہت ان کی زندگی جب تک زندہ رہے وہ کیا کہنا چاہے، ذوالفقار علی بھٹو فیملی جو ہے پوری کی پوری بھٹو فیملی کے ساتھ ہی ٹریجڈیز ہیں. ان میں سے آخری ٹریجڈی یہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت. خیر، تو جناب آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا یہ ایونٹ ہوتا تھا. پیپلز پارٹی انوائٹ کرتی تھی اپنی مرضی سے تو منایا جاتا تھا، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی کا آپس میں بہت بیر تھا جناب، زبردست قسم کا سیاسی اختلاف، سیاسی دشمنی، بلکہ کافی حد تک آگے نکلے ہوئے. وہ ساری ماضی آپ کو پتہ ہی ہے دونوں کا. شریف خاندان، شہباز شریف، نواز شریف، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کیا کیا کہتے رہے پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے بارے میں، زرداری خاندان کے بارے میں. وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، ٹی وی چینل پہ بھی موجود ہیں، ٹاک شوز میں بھی موجود ہیں. آپ کہیں بھی ریسرچ کریں اور یہ لکھیں تو وہ سارے اسٹیٹمنٹس، سارے بیانات آپ کے سامنے آ جائیں گے، تقاریر سامنے آ جائیں گی. لیکن چونکہ یہ والی برسی جو ہے یعنی کہ 2020 والی برسی یہ ذرا اس حوالے سے مختلف ہو گئی
کہ پی ڈی ایم بن گیا ہے۔ ماضی کی تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے فورم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب پہلی دفعہ انہوں نے خاتون وزیر اعظم بننا تھا 88 میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سر فہرست تھے ان کو اپوز کرنے میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اسلامی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خاتون وزیر اعظم بن جائے۔ تو اس لیے وہ بھی ایک چیپٹر ہے جے یو آئی کا، اور بھٹو خاندان کا بھی ایک چیپٹر ہے، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں ان کے ساتھ، اور بھٹو پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو ان کے ساتھ ان کا پڑا۔ مولانا مفتی محمود صاحب جی وزیر اعلیٰ سرحد بھی رہ چکے ہیں، تو اس وقت بھی، کیونکہ اس وقت جو اتحاد بنا تھا، قومی اتحاد بھٹو حکومت کو گرانے کے لیے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے 1977 میں، تو اس میں مولانا مفتی محمود صاحب جی وہ اس کے سربراہ تھے اور انہی کے پاس تھا سب کچھ، روح رواں کہلاتے تھے جی اس وقت۔ تو یہ سچویشن چل رہی تھی۔ آج چونکہ اب قومی اتحاد کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم بن چکا ہے، اور اب 2020 میں جتنے بھی جلسے ہوئے وہ پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے جماعتیں جو ہیں وہ میزبان جماعتیں وہ انوائٹ کر رہی ہیں۔ گوجرانوالا جلسہ مسلم لیگ نواز کا تھا، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی آئی، مولانا بھی آئے اور نواز شریف صاحب نے بھی۔ پھر کوئٹہ کا محمود خان اچکزئی اینڈ جے یو آئی ادھر سے ہوا، پھر ادھر اس کے بعد کراچی میں پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا تھا، خاص طور پہ سانحہ کارساز والی تاریخ پہ، جو کہ ملتوی کرنا پڑا تھا پی ڈی ایم کو، تو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا، وہاں پہ سب گئے تھے، اور پھر پشاور جلسہ ہوا۔ یہ سارے جلسے ہوتے رہے، پھر آخری جلسہ 13 دسمبر کا جو ہے وہ ہوا تھا جناب لاہور میں۔ تو یہ ساری جلسوں میں شریک ہوتے رہے، لیکن گوجرانوالے کے بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ نہیں گئے تھے کوئٹہ، اور پھر مردان میں بھی وہ نہیں گئے۔ تو یہ اختلافات چل رہے تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر۔ اب جناب اختلافات مزید سامنے آ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گڑھی خدا بخش آج کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا ہے، معذرت کر لی ہے۔ اور وہ معذرت کیوں کی گئی ہے؟ دو تین وجوہات ہیں جناب۔ نمبر 1، پی ڈی ایم کے فورم پہ تو اختلافات چل ہی رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مجبوری کا اتحاد ہے، وہ اختلافات چل رہے تھے۔ مولانا اور مریم دونوں جو ہیں وہ ہر صورت میں استعفے دینا چاہتی ہیں، اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں سسٹم میں ہیں ہی نہیں، پارلیمان میں ہیں ہی نہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ووٹوں سے جو باقی بیٹھے ہیں وہ بھی باہر نکلیں، اور ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس سے انکار کر رہی ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جو پیچھے چل رہا تھا معاملہ، وہ تھا کہ مولانا کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی سے کہ جناب زرداری صاحب سے کہ جناب سندھ میں آپ ہمیں حکومت میں شامل کریں، اور سندھ میں حکومت میں شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کابینہ میں شامل کریں، اور ہمارے کچھ معاون خصوصی رکھیں، کچھ ایڈوائزر رکھیں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، جے یو آئی کے رہنماؤں کو اکاموڈیٹ کریں جے یو آئی کے لوگوں کو سندھ میں۔ باقی یہ ہے کچھ جو امپلائمنٹ ہوتی ہے، سیٹیں نکلتی ہیں، سرکاری ملازمتیں اور وغیرہ وغیرہ، کچھ پولیٹیکل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی جے یو آئی کو آپ شامل کریں، پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ میں شامل کریں۔ زرداری صاحب نہیں مان رہے، بلاول بھٹو نہیں مان رہے، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، وہ ایک اختلاف چلتا آ رہا تھا، اور بالآخر وہ اختلاف آج واضح ہو گیا ہے، اور مولانا جو ہیں وہ نہیں جا رہے گڑھی خدا بخش میں، اور انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا جی میرا وفد جو ہے پارٹی کا وہ شریک ہوگا۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ سندھ میں خاص طور پہ سکھر لاڑکانہ اندرون سندھ جے یو آئی جو ہے وہ اپنے اب سیاسی طور پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے عام انتخابات میں، اور انہوں نے بلاول بھٹو کے مقابلے میں بھی جے یو آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا عام انتخابات میں، وہ ٹسل بھی چل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں تو وہ ان کے کافی ابتدا میں خلاف رہے، پھر بعد میں ان کے کولیشن پارٹنر بن گئے محترمہ بے نظیر کے، اور پھر پہلے خاتون کی وزارت عظمیٰ درست نہیں تھی، حرام تھی، پھر خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو ایک تو یہ ہو گیا جناب۔ دوسرا پی ڈی ایم کے اندر ایک اور چل رہا ہے معاملہ، وہ ہے قومی ڈائلاگ کے معاملے میں بھی جو محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی تھی شہباز شریف صاحب سے جیل میں،
تو اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی مرضی شامل تھی اس ملاقات میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جیل میں جب آپ ملاقات کے لیے درخواست دیتے ہیں تو قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، تو کیا آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب اس کی ول شامل ہو، اس کی مرضی شامل ہو، تب یہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ بتا دیا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی مرضی اور منشا شامل تھی محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، لہٰذا وہ ملاقات ان کی مرضی سے ہی ہوئی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم بھی قومی ڈائیلاگ کے حامی ہیں، اور قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، قومی مفاہمت ہونی چاہیے۔ یہ کر دیا، یہ قائرہ صاحب نے آ کے بیان کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو پیپلز پارٹی اور ہم ایک ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے صدر وہ مفاہمت چاہتے ہیں، ادھر حکمراں اتحاد میں شامل محمد علی درانی صاحب مفاہمت چاہتے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں ٹریک 2 کے ذریعے۔ تو یہ ایک ذرا تصویر آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسری جانب مریم بی بی نے 100% انکار کر دیا ہے، مریم صفدر صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی ہو۔ اور اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات، شہباز شریف نیشنل ڈائیلاگ کی پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر دی۔ اب دو طرف پریشانی ہے، دونوں طرف۔ پہلی پریشانی کہاں پہ ہے؟ پہلی پریشانی ہے مریم صفدر صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، یہ پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی کیا ہے؟ وہ یہ پریشانی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب، اس کا مطلب ہے ابھی بھی ان کا بیک ڈور چینل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ موجود ہے، اور ان کا کہیں نہ کہیں روابط موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ملاقات ہوئی اور یہ سارا ایونٹ ہوا، ورنہ تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ایک تو وہ مریم صفدر صاحبہ جاتی عمرہ میں وہ جو شک کا بیج ہے وہ پہلے بھی موجود تھا، اب وہ ذرا صرف شک کا بیج نہیں ہے، وہ یقین کے بیج میں تبدیل ہو چکا ہے کہ یہ یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے 100%۔ اس کے بعد آ جائیں وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو تقریر کی چکوال میں، اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ جناب ماضی میں جو NROs دیے گئے اس کا خمیازہ آج تک پاکستان اور پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اور اب بھی اگر کسی نے NRO دیا تو وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ بھی محمد علی درانی شہباز شریف ملاقات کو وہ بھی اچھا نہیں سمجھ رہے، اور وہ جو ان کا ایک نیریٹو ہے، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا موقف ہے کہ جناب اگر ان کے ساتھ کچھ کرنا نہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کا کیا فائدہ، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ دونوں طرف شک کے بیج جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ حکمراں اتحاد یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات ہیں، اور ادھر مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات، مولانا میں بھی، اور اس طریقے سے یہ تمام کے تمام اس وقت ذہنی طور پہ خلفشار کا، ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ PDM اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے ہیں سینہ تان کے زرداری صاحب کے، اور وہ ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے، پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں شامل کریں اقتدار میں، جہاں ہماری حکومت ہے، یعنی کہ PDM پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو ہمیں بھی شامل کریں۔ وہ نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب ابھی تک PDM کے جلسوں میں صرف ایک جلسہ ایسا تھا اب تک جتنے بھی ہوئے جس میں تمام جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ گجرانوالہ کے بعد ایک جلسے میں ایک نہیں ہوتا، دوسرے جلسے میں دوسرا نہیں ہوتا، تیسرے میں تیسرا نہیں ہوتا۔ تو آپس میں یہ جو اندر خانے
اختلافات اور انتشار ہے وہ باہر نظر آ رہا ہے۔ اور استعفوں کے معاملے میں پھر مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ جی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ضمنی الیکشن لڑا جائے، لیکن چونکہ مولانا اور پی ڈی ایم کے فورم سے فیصلہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب وہ جتنا زیادہ اسٹرکٹ رہیں گی اور اسٹرکٹنس میں انہی کا نقصان ہے، اور محمد علی درانی شہباز شریف کی ملاقات کو وہ بھی غور سے کافی پریشان ہیں اور پشیمان بھی ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جناب، اور مولانا صاحب کا انکار، عمران خان صاحب ذرا تھوڑے سے غصے میں بھی تھے، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ بھی غصے میں، لیکن اس سب میں سے کوئی فائدہ اور آرام سے جناب ہو رہا ہے تو وہ ہے آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ پہلی برسی ہوگی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، بلکہ گڑی خدا بخش ذوالفقار علی بھٹو کے دربار میں، ان کے مزار پہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار میں ان کی قبر پہ حاضری دی جائے گی شریف خاندان کی طرف سے، اور مریم صفدر صاحبہ دیں گی۔ تو ماضی میں کیا ایک دوسرے کو کہتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا جی۔ اور دوسری یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ستارہ مسلسل گردش میں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب میں جے یو آئی میں تھا تو مولانا کا جو مالی ضروریات ہے جے یو آئی کی وہ میں پوری کرتا تھا، یعنی کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کرتے تھے۔ اور حافظ حسین احمد صاحب کو پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس کافی دفعہ لے کے گیا، لیکن معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ حافظ حسین احمد صاحب کافی ٹیلنٹڈ ہیں، باقی جے یو آئی کے جو جن ارکان کے خلاف کی گئی ہے جناب کیا کہنا چاہیے، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی گئی ہے، وہ تمام رہنما بہت جلد ایک سرپرائز دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔